بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل۔ فرمایا اہل کتاب میں ابھی بھی بعض لوگ ایسے ہیں جن میں دیانت و امانت باقی ہے، اور یہ وہی خوش نصیب تھے جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نصیب ہو گیا۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ آپ ان کے پاس اگر مال کا انبار بھی لگا دیں بطور امانت یودہ ہی الیک تو وہ آپ کا مال آپ کو لوٹا دیں گے۔ یعنی ابھی تک ایسے لوگ ہیں جو امانت و دیانت پر مقیم ہیں اور اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو مسلمان ہوئے اور اکابر صحابہ میں ان کا شمار ہوا۔ باقی جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ من ان تأمنہ بدینار لا یؤدہ الیک الا ما دمت علیہ قائما، کہ اگر انہیں ایک دینار بھی دے دو تو یا تو لٹھ لے کر سر پر کھڑے رہو، ورنہ وہ ایک دینار بھی کھا جائیں گے، واپس نہیں کریں گے، ان میں دیانت نام کو نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے ایمان کی یہ بھی ایک عجیب فرق بتائی ہے۔ بات تو اہل کتاب کی ہو رہی تھی، لیکن قرآن کریم چونکہ کوئی قصے کہانیوں یا تاریخ کی کتاب نہیں ہے بلکہ ایک زندگی کا نظام ہے نوع انسانی کے لیے، روئے زمین پر بسنے والے سارے انسانوں کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے، تو پہلی کتابوں پر یا اہل کتاب میں سے جو ایمان رکھتے تھے ان کے بارے فرمایا کہ ان کی دیانت شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ یعنی بندہ مومن کی یا ایمان کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ دیانت دار اور امانت دار ہوتا ہے اور دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھاتا۔ دنیا اللہ کی تخلیق ہے اور بہت خوبصورت ہے، بڑی پرلذت ہے، بڑی پرآسائش ہے، اور دنیا کو یہ کہہ دینا کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ دنیا میں اتنی لذت و شیرینی ہے کہ لوگ دنیا کے گرویدہ ہو کر اپنے مالک کو، خالق کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کریم سے جو روگردانی کرتے ہیں تو اس کا واحد سبب دنیا ہی ہوتی ہے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے
کہ عظمت الہی پیچھے سے یقین ہو، اسے دنیا بھی ڈگمگا نہیں سکتی، اس کے پاؤں میں لغزش پیدا نہیں کر سکتی، اس کی دیانت و امانت کو مجروح نہیں کر سکتی۔ بات تو اہل کتاب کی ہو رہی تھی، لیکن چونکہ اس میں سبق قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تھا اور ایمان کی ایک بہت بڑی نشانی کے طور پر ارشاد فرمانا تھا کہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ مال و دولت سے خریدی جا سکتی ہیں۔ دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ان کی اصل یہ ہے کہ ساری کی ساری مال و دولت سے خریدی جا سکتی ہیں، لہذا مال ہی کو سامنے رکھ کر رب کریم نے فرمایا کہ جن کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے وہ مال و زر کو دیکھ کر نہیں ڈگمگاتے اور ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہیں کھاتے۔ لیکن جن لوگوں میں ایمان نہیں رہا اور وہ دنیا کے اسیر ہو کر رہ گئے، تو اہل کتاب میں بھی ایسے ہیں کہ جنہیں اگر آپ 1 دینار بھی دے دیں تو وہ مجبوراً انہیں واپس کرنا پڑے کہ آپ لٹھ لے کر ان کے سر پر کھڑے رہیں اور اس کی حفاظت کرتے رہیں، تو مجبوراً دینا پڑے تو دے دیں گے، ورنہ وہ بھی ان کا لوٹانے کو جی نہیں چاہتا۔ پھر مصیبت یہ ہوتی ہے کہ دنیا دار جب برائی پہ اتر آتا ہے تو اپنی برائی کے لیے جواز پیدا کرتا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ گناہ بجائے خود گناہ ہے، جرم ہے، لیکن دوسرا بڑا جرم یہ ہوتا ہے کہ گناہگار اپنے گناہ کو جائز قرار دینے کے لیے پھر مختلف جھوٹ بولتا ہے۔ تو فرمایا یہ بھی جب کسی کا مال کھا جاتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، وہ تمام غیر اہل کتاب کو امی کہتے تھے کہ ہم تو اہل کتاب ہیں اور یہ جاہل لوگ ہیں۔ تو جب انہوں نے لوگوں کا مال کھانا شروع کر دیا تو ایک دعویٰ یہ کر دیا کہ اللہ کی طرف سے جو لوگ امی اور جاہل اور اہل کتاب نہیں ہیں ان کا مال کھانا ہمارے لیے جائز ہے، ان لوگوں کا جو بھی ہم کھا جائیں اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی ایک تو گناہ کرتے ہیں کہ ناجائز طریقے سے دوسرے کا مال کھا جاتے ہیں، اوپر اسے جواز بھی فراہم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب نہیں ہیں ان کے بارے ہم سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، اللہ کریم نے فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ نے کسی بھی کتاب میں اور کسی بھی دین میں اور کسی بھی نبی کی زبان پر دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کی اجازت نہیں دی۔ یعنی یہ بعض بنیادی باتیں وہ ہیں جو ہر شریعت میں حرام رہی ہیں۔ جس طرح عقائد کے معاملے میں تمام شریعتیں متفق ہیں اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسل نے توحید کی دعوت دی اور بنیادی کلمہ سب کا یہی تھا لا الہ الا اللہ۔ جس طرح عقائد پہ بعض شریعتیں متفق تھیں، اسی طرح بعض اعمال بھی ایسے ہیں جن میں ساری شریعتوں کا اتفاق ہے، جیسے شرک